کھیل تماشا کتاب اب تک سنائی اور دہرائی جا رہی تھی۔ ماسٹر بالی اور رچنی نے شٹل کاک میں دیر تک ڈانس کیا یا پتہ نہیں کیا۔ لیڈی مہر کا دل ہی نہیں بھرتا تھا اس کتاب کو سن کر، اور امریکہ کو یہ ایسے یاد ہو گئی تھی کہ وہ بہت آرام سے شروع سے آخر تک تقریر کی طرح اسے سنا سکتی تھی۔ 10ویں بار تو امریہ نے کتاب پکڑنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی، ورنہ کتاب تو اسے اسپر ہو چکی تھی۔ پھر امریہ انہیں ایک محبت سو افسانے سنانے لگی۔ نہیں، اشفاق احمد کے لکھے نہیں، یونیورسٹی میں لکھے جانے والے چلتے پھرتے افسانے۔ سائی کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن روپا گجرات سے ہے اور سنا ہے اس کے خاندان والے خاصے روایتی ہیں۔ انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ روپا ایک سیاہی فام عیسائی کو پسند کرنے لگی ہے تو مشکل سے ان سے ایک دن بھی یونی میں رہنے دیں۔ لیڈی مہر سر ہلاتی رہی۔ انہیں سائی کی کہانی نے جذباتی کر دیا تھا۔ مجھے تو آلیان کی فکر ہونے لگی ہے تمہاری کہانیاں سن کر۔ امریہ نے لیڈی مہر کو دیکھ کر نظریں چرا لیں۔ شارلٹ بھی آنے والی ہے، فون آیا تھا اس کا۔ آلیان بھی شاید کسی نمونے کو پسند کر چکا ہوگا۔ وہ خاموش سی ہو گئیں۔ آلیان کتنے بھی انکار کرے میں جلد ہی اس کی شادی کر دوں گی۔ وہ کہتے کامیاب بزنس مین بن جاؤں گا تو سوچوں گا، لیکن تب تک شاید میں نہ دیکھ سکوں۔ مجھے انکار تو نہیں کرے گا، لیکن میں زبردستی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ اس سے بہت پیار کرتی ہیں نا؟ نہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کی محبت مجھے حیران کر دیتی ہے۔ میں نے 1 سال پہلے اسے منع کیا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر وہ گھر نہ آیا کرے۔ دیکھ لو، میری سالگرہ کے علاوہ وہ مجھے کبھی پوچھے بغیر گھر نہیں آتا۔ وہ کچھ نہ کہے مجھ سے، میرے لیے کچھ خاص نہ کرے۔ مجھے خبر ہو جاتی ہے کہ میرے 10 بچوں میں سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے بچے احسان مند ہو کر عقیدت میں مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں۔ پہلی بار جب میں نے اسے گود میں بٹھایا اور اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو چوما تو وہ ایسے میرے سینے سے لگ گیا جیسے مجھ میں سما جائے گا، اور وہ مجھ سے بار بار پوچھتا میں اسے چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گی۔ اس کی ماں کے بعد میں دوسری عورت ہوں جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے تیسری عورت اس کی بیوی ہوگی جس پر وہ قربان ہی ہو جائے گا۔ آلیان کے ماں باپ خاندان اس سے ہمت کر کے پوچھا۔ ایک بار پہلے بھی اس نے یہ ہمت کی تھی، اور لیڈی مہر نے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے ماضی کے بارے میں ان کے علاوہ اور کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ تم آلیان کی دوست ہو امریہ، لیکن اس سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھنے کی کبھی غلطی نہ کرنا۔ ایک بار میں نے کوشش کی تھی، اس سے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس بارے میں کبھی بات نہ کروں۔ وہ تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتا۔ اتنے سے ذکر پر ہی وہ کئی دن گمسم رہا تھا۔ ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گا، میں جانتی ہوں۔ ہر دکھ اور صدمے کے بھرنے کا اپنا ایک الگ وقت اور انداز ہوتا ہے۔ میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش باش ہے۔ بہت مشکل سے میں نے اسے ٹھیک کیا تھا۔ جب تک وہ اور ٹھیک نہ ہو جائے میں کسی کو اسے تکلیف دینے نہیں دوں گی، وہ کوئی بھی ہو۔ خاندان کے نام پر اس کے پاس ایک ماں تھی جو جوانی میں ہی مر گئی تھی۔ اب میں ہوں اس کا خاندان، اس لیے مجھے ڈر رہتا ہے کہ وہ کسی ایشیائی لڑکی کو پسند نہ کر لے۔ ذات پات، خاندان، یہ سب ایشیائی لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ 1 سال پہلے یونیورسٹی میں آلیان کا ایک دوست بنا تھا، پاکستان سے تھا۔ اچھا دوست تھا اس کا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ آلیان کی ماں ایک عیسائی عورت تھی تو اس نے آہستہ آہستہ آلیان سے تعلق ہی ختم کر لیا۔ کہا وہ آلیان کو اپنی زمینوں اور باغوں کی سیر کے لیے بلا رہا تھا۔ آلیان بہت آبدیدہ ہوا اس لڑکے کے سلوک سے۔ زمانے جاہلیت میں جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو مشرک تھے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان میں سے بہت سو کے گھر والے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کیا جو مسلمان ہو چکے تھے وہ اس لیے قابل نفرت رہے ہوں گے کہ ان کے خاندان کے لوگ ابھی بھی مشرک ہیں؟ جب آلیان چھوٹا تھا تو میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کے کاغذات میں 2 مذاہب لکھے گئے ہیں، اسلام، عیسائیت۔ اسے دونوں مذاہب کی تعلیم دی گئی۔ میں نے اسے درخواست کی کہ وہ بالغ ہونے تک ایسا کوئی کام نہ کرے جو اسلام کے منافی ہو، اور اس نے میری درخواست مانی۔ میں نے عیسائی بچے بھی پالے ہیں امریہ، لیکن میں نے کبھی ان کی مذہبی تعلیم میں اپنی خود غرضی کو آڑے نہیں آنے دیا۔ میں چاہتی تو سب بچوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہہ سکتی تھی، اور وہ مجھ سے اتنے متاثر تھے کہ فوراً میری بات مان لیتے۔ وہ مجھے خدا کے بعد کا درجہ دیتے تھے، لیکن میں اپنی ذات میں چھوٹی ہو جاتی۔ شارلٹ مورگن کبھی غیر مناسب لباس نہیں پہنتی، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ میری روایات میں سے انہوں نے کچھ کو اپنا لیا ہے۔ وہ مجھے وضو کرواتے رہے ہیں، میں قرآن پڑھا کرتی تھی تو میرے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، اذان پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ انہیں یاد ہوتا ہے رمضان کب آئے گا، عید کب ہوگی۔ جو حدیث فرمان میں نے انہیں سنائے ہیں وہ انہیں یاد ہیں۔ دیکھو امریہ، ہم سچی محبت سے سب کچھ کر سکتے ہیں، سب، لیکن خود غرضی، تنگ دلی، تعصب کو دل سے ختم کرنا ہوتا ہے۔ دل کو صاف کرو، پاک کرو، تو ہی محبت مقدس ہو کر اڑتی ہے۔ جسے مقدس ہستیوں پر خدائی پیغامات نازل ہوتے ہیں، محبت بھی خدائی پیغام ہی تو ہے۔ محبت حساب کتاب سے بڑی ہوتی ہے۔ دل میں بال برابر بھی فرق ہو تو محبت اپنا رخ بدل لیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے۔ اس کے ابدی قیام کے لیے وجود کو پاکیزہ رکھنا ہوتا ہے۔
محبت اپنا رخ بدل لیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے۔ امرے نے کتنی ہی بار خود کو یہ فکرہ دہرانے دیا۔ چند دنوں کے بعد اس نے ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو تیز آواز میں نشست گاہ میں بحث کرتے سنا۔ نشست گاہ کا دروازہ بند تھا، پھر بھی اس آدمی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ کون ہے یہ؟ امریہ نے سادھنا سے پوچھا۔ معلوم نہیں، 1.5 سال پہلے بھی یہاں آیا تھا، کافی بحث کر کے گیا تھا، پولیس بلوانی پڑی تھی، بعد میں یہ گھر کے اطراف میں گھومتا پھرتا بھی دیکھا گیا تھا۔ امریہ نے رات کو لیڈی مہر سے پوچھا تو انہوں نے سختی کا ایسا تاثر دیا کہ امریہ معذرت کر کے اٹھ آئی، یعنی دور رہو اس معاملے سے، اور امریہ دور ہو گئی۔ رات کو وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی رہی کہ اس نے عالیان کو دیکھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ اسے دیکھ کر اسے بہت برا لگا۔ اس کی سائیکل کے پیچھے ویرا بیٹھی تھی۔ شٹل کاک کے باہر اسے اتار کر وہ چلا گیا اور ویرا ذرا سی لنگڑاتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا ہوا تمہارے پاؤں کو؟ امریہ نے بڑی تنقیدی نظروں سے اس کے پیر کو دیکھا۔ اسے اس کے پیر کی قطعی کوئی فکر نہیں تھی۔ سڑک پر گر گئی تھی، ہلکی سی چوٹ آ گئی ہے۔ تمہاری سائیکل کہاں ہے؟ آج تو میں سائیکل پر گئی ہی نہیں، تو تم واپس کیسے آئی ہو؟ ویرا نے بڑے آرام سے اسے دیکھا۔ امریہ تم نے کھڑکی سے دیکھ تو لیا ہے کہ مجھے عالیان چھوڑ کے گیا ہے۔ امریہ کو خاموش ہو جانا پڑا، یعنی اس کا پاؤں ٹوٹا تو اس نے عالیان سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑاؤ رات کے اس وقت، اور وہ آ بھی گیا۔ رات گہری سیاہ ہو گئی اور نیند نے اڑان بھر لی۔ ساری رات آسمان سے سیاہی برستی رہی، سب کچھ اس سیاہی کے لبادے میں ملفوف ہوتا چلا گیا۔ اس کے لیے اگلی کئی راتیں سونا دو بھر ہو گیا۔ اس نے پھر سے ہمت کی عالیان کے پاس جانے کی۔ 2 بار گئی اور اس کی پشت دیکھ کر سہم کر پلٹ آئی۔ وہ آنکھیں جو اسے دیکھ کر جگمگایا کرتی تھیں، اب اسے پہچاننے سے بھی انکاری ہو جاتی تو وہ رو سی پڑتی، اور پھر ایک بار وہ اسے مخاطب کرنے کی جرأت کر بیٹھی۔ عالیان، وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا، دوست چلا گیا تو وہ اس کی طرف پلٹا۔ اتنی دیر لگی اسے پلٹنے میں، اس سے اگلی بات نہ ہو سکی، اور گھبرا کر اس نے ایک پیک میں سے ایک عدد چاکلیٹ نکال کر اس کے آگے کی۔ یہ لو میری طرف سے ٹویٹ۔ ایک لمحے کے لیے صحیح، لیکن وہ حیران ہوا۔ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ امریہ نے مسکرانے کی کوشش کی جبکہ وہ رو دینے کو تھی۔ میں ٹویٹ نہیں لیتا۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ تم مجھے دے دو، میں ابھی بھی لیتی ہوں۔ اس کی پشت سے وہ بولی، آواز کانپ رہی تھی۔ اور وہ خود بھی۔ عالیان نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، اور وہ لاجواب ہو چکا تھا۔ صرف ایک لہجے کے لیے وہ پرانا عالیان نظر آیا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا جیسے کسی بھولے بھٹکے انسان نے اسے راستہ پوچھنے کے لیے روکا تھا۔ کتنا کچھ بدل گیا ہے، کتنا کچھ بدل رہا ہے۔ امریہ نے اسے دور تک جاتے دیکھا، اور جب وہ نظر آنا بند ہو گیا تو پلٹ گئی۔ جس وقت وہ پلٹی، اس وقت عالیان نے اسے بہت دور سے خود کو مکمل چھپا کر جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے اس کے پیچھے جانے کی کوئی حاجت نہیں رہی تھی، نہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس آیا کرے۔ اسے خود کو اس سے دور ہی رکھنا تھا، وہ خود کو دور ہی لے گیا تھا۔ لیکن رات بھر جاگنے کے بعد وہ منہ اندھیرے ہال سے نکل گیا تھا۔ گھٹن کا یہ عالم تھا کہ اسے لگتا تھا زمین و آسمان آپس میں مل رہے ہیں، اور وہ ان دونوں کے درمیان دب کر مر جائے گا۔ پہلے وہ ہال کے باغ میں آیا، اسے اپنا سانس بحال کرنا چاہا، لیکن ایسا نہ کر سکا، اور اسے تیز تیز سڑک پر بھاگنا پڑا۔ ہر چیز اسے خوفزدہ کر رہی تھی، اس کا دم گھوٹ رہی تھی۔ وہ بھاگتا رہا، شہر کے اندر ہو کر بھی شہر سے دور نکل گیا۔ اگر وہ کسی سے بھاگ رہا تھا تو وہ کسی اس کے اندر تھا، اور اس کسی کو وہ اپنے ساتھ ساتھ لیے بھاگ رہا تھا۔ وہ کسی ایک مارگریٹ تھی، ایک ولید البشر، ایک سسکیاں بھرتا ہوا، ایک دھتکارتا ہوا۔ وہ 2 لوگوں سے سجا میدان حشر تھا، اور ہر طرف خون ہی خون تھا۔ مارگریٹ کی معصومیت کا، شدت کا، عقیدت کا، محبت کا۔ آخری چیز کوڑیوں کے مقابل دوسرے پلڑے میں رکھی گئی اور بے وزن رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنی ذات سمیت دنیا کے کسی عجوبے سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ اسے کسی عروج، کسی کامیابی، کسی زندگی کی چاہ نہ رہی۔ اپنی ذات کی حکمرانی میں اس نے ایک غلام کی حیثیت اختیار کر لی۔ نئے جہانوں کی دریافت کے خواب پست ہوئے۔ یہ خیال اسے دیوانگی لگا کہ اب وہ پہلے کی طرح ٹھیک ٹھیک زندہ رہ سکے گا۔ اس پر ہر خیال گزرا سوائے موت کے خیال سے۔ اس پر وارد ہونے والی ہر چیزوں میں آگے بھی موت رہی اور پیچھے بھی، اول بھی، آخر بھی، ضروری بھی اور اشد بھی۔ وہی سب اس کے ساتھ ہونے لگا جو مارگریٹ کے ساتھ ہوا تھا۔ اپنے بیٹے سے بے تحاشا محبت کے باوجود وہ اس کے لیے زندہ نہ رہ سکی، اور ولید البشر سے نفرت کے باوجود اس کے لیے مر گئی۔ اس میں قصور مارگریٹ کا نہیں تھا، اس میں قصور اس دورفینا کا تھا جو محبت کی مٹھی میں بند ملتا ہے۔
ایک ہی رات میں یہ دردفنا اس کے وجود کی سپے میں آن براجمان ہوا اور وہ اس کیفیت میں آ گیا جس میں پل سے چھلانگ لگا دی جاتی ہے، کنپٹی پر پستول رکھ لی جاتی ہے اور ٹریگر دبانے میں تعامل نہیں کیا جاتا، یا سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر در و دیوار سے ٹکریں ماری جاتی ہیں اور دل کے مقام پر مکے مارے جاتے ہیں۔ یہ نقطۂ فتنہ ہوتا ہے، بس مٹ جانے کی خواہش اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے پل سے چھلانگ لگائی، نہ ٹریگر دبا سکا، بس آب فناہ پیے دیوانوں کی طرح شہر بدلتے مہالک گھومتے چلتے آریان مارگریٹ کو ختم کرتا رہا۔ وہ قبرستان مارگریٹ کے پاس بھی گیا تھا اور وہاں مارگریٹ کے مرنے کے بعد پہلی بار خود چل کر گیا تھا۔ ادارے میں قبرستان جانے کا انتظام کیا جاتا تھا، لیکن وہ سختی سے انکار کر دیا کرتا تھا۔ اسے مارگریٹ کے پاس نہیں جانا تھا جو اب تابوت میں تھی۔ کیا تھا اگر وہ اس ایک کمرے کے گھر کے تابوت میں خود کو زندہ مردہ رکھنے پر قدرت رکھ لیتی۔ اب وہ اس کے پاس آیا تو اس کے ہاتھ میں پھول نہیں تھے، لیکن آنکھوں میں آنسو بہت تھے۔ مارگریٹ کی قبر کو ہتھیلی سے مسلتے اس کے اپنے اندر سے کچے گوشت کے دھیمی آنچ پر جلنے کی پسند آنے لگی۔ اس نے خود کو سونگا، پاگلوں کی طرح سونگا۔ وہ تو مارگریٹ بن رہا تھا۔ اسے خوف آیا، خوف سے وہ وہاں سے بھاگا۔ اسے مارگریٹ تو نہیں بننا تھا، جبکہ وہ مارگریٹ ہی بن رہا تھا، یعنی وہ مارگریٹ سے ملنے نہیں، اس کے تابوت میں جگہ لینے گیا تھا۔ وہ مانچسٹر سے دور ہو گیا، اس نے زمین کی حدوں سے نکل جانا چاہا۔ وہ بے سمت سفر کرتا رہا، وہ ایک ہی ٹرین میں ایک ہی نشست پر دن بھر رات بھر بیٹھا رہا۔ وہ کسی بھی ایک شہر کی ایک ہی سڑک پر کروڑوں بار چکراتا رہا، چابی کے گڈے کی طرح۔ چلتا تو چلتا ہی رہتا، رکنا فراموش کر دیتا، بیٹھتا تو صدیاں گزار دیتا۔ وہ فیصلے کی کیفیت میں تھا، نہ نتیجے کی۔ وہ آر تھا نہ پار، بس وہ گم ہو چکا اور خود کو ڈھونڈنے کی رتی برابر کوشش نہیں کرنا چاہتا تھا، جیسے اس پر سب آشکار ہو چکا تھا اور وہ اس سب سے انجان بھی تھا۔ دیکھو میں کود جاؤں گی ولید، ہاں میں کود جاؤں گی، آ کر مجھے روک لو، میں کود رہی ہوں، آؤ ولید آ جاؤ۔ آخری سفر سے پہلے آخری جملوں میں سے ایک یہ جملہ بھی تھا۔ وہ سہم کر مارگریٹ سے لپٹ جاتا کہ وہ اٹھ کر بھاگ نہ جائے اور کود نہ جائے۔ وہ زندگی کے اس طرف کود ہی گئی اور زندگی کے اس طرف اس کا بیٹا بیٹھا تھا لندن برج پر۔ مارگریٹ کو لندن برج پسند تھا اور دونوں کی آخری تصویر وہیں لی گئی تھی۔ کود جانے کا خیال اس کے ذہن میں بھاگ دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ ایک افریقی نژاد عورت کی مشقت زدہ اور تھکی ہوئی آواز آئی۔ وہ ایک 8 سالہ بچے کو اس کے پاس بٹھا کر خود چلی گئی۔ بچہ لاغر اور بیمار سا تھا۔ ماں کو دور جاتے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنے قریب رکھے تھیلے کو کھولا اور اس میں سے کسی قدر عقیدت سے 3 گھوڑوں کا گول گول گھومنے والا کھلونا نکالا۔ کھلونا کافی خستہ حال اور ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ بچے نے انگلی کو ایک گھوڑے کی انگلی ٹانگوں میں پھنسا کر اسے گول گھما دیا۔ تینوں گھوڑے آگے پیچھے بھاگنے لگے اور گھوڑوں کے ٹاپوں اور ہنہنانے کی آوازیں کھلونے میں سے نکلنے لگیں۔ بچہ ایسے مسکرانے لگا جیسے کسی ایک گھوڑے پر وہ خود سوار ہو، سب سے آگے والے پر۔ گھوڑوں کے ساتھ اس کی مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ بچے کے ننھے سے قہقہے نے آلیان کو متوجہ کیا، پھر اس کی جاندار مسکراہٹ نے۔ بچہ ساری دنیا سے بے نیاز گھوڑوں کو دوڑا رہا تھا۔ تم انہیں دوڑانا چاہتے ہو؟ بچے نے اجنبی کی نظریں خود پر محسوس کر کے اسے اپنا خزانہ استعمال کر لینے کی اجازت دینا چاہی۔ یہ دیکھو ایسے چلتا ہے۔ اس نے گھوڑے کی انگلی ٹاپوں کو پکڑ کر گھمایا۔ اور سنو ان کی آوازیں کتنی پیاری ہیں، میں نے کبھی اتنی پیاری آواز نہیں سنی، تم نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ کھلونا اس نے آلیان کے قریب کیا، کان کے قریب کیا، اور یہ سب کرتے ہوئے ایسے پرجوش سا تھا کہ ایک اجنبی اس کے کھلونے سے متاثر ہو چکا ہے۔ آلیان نے بچے کو ایسے دیکھا کہ وہ ان دنوں ہر چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کیوں زندہ ہیں، کیا انہیں زندگی سے دور نہیں بھاگنا؟ اسی پل اس کے اندر کسی قوت نے اسے اکسایا کہ وہ بچے سے مکالمہ کرے۔ یہ قوت اتنی شدت سے اس کے اندر جاگی کہ اتنے دنوں سے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالنے کی زحمت نہ کرتے آلیان نے خود کو بولتے پایا۔ اس نے بچے کے ہاتھ سے کھلونا لے لیا۔ یہ ٹوٹا ہوا ہے، اس نے قدرے صفاقی سے کہا۔ بچے کا بیمار چہرہ پھیکا سا پڑا اور اسے اپنی پیاری چیز کے لیے ایسے کلمات پر صدمہ پہنچا۔ نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے اس انداز میں کہا کہ دنیا کا کوئی انسان اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ دیکھو اس گھوڑے کی دم نہیں ہے، اس والے کا سر نہیں ہے، اور اس گھوڑ سوار کا بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ اس بات سے بچے کو اور صدمہ ملا، لیکن اس نے ایسا انداز اپنا لیا کہ وہ اس بات کے خلاف ڈٹ کر بھی دکھا سکتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ گھوڑے پھر بھی دوڑتے ہیں۔ اس نے اس انداز میں ہنس کر کہا جیسے آلیان پاگل ہو۔
आर्यन पागल ही था, वो बच्चे की बात पर सुन्न हो गया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये घोड़े फिर भी दौड़ते हैं। एक गूंज उसके कानों के पर्दों से कहीं अंदर उतरी और इसने जाना कि वो किस बात से अनजान रहा। बच्चे ने जो फ़लसफ़ा अपना रखा था वो फ़लसफ़ियों के बस की बात ना थी। अगर इन सब घोड़ों की टांगें टूट जाएं, सर भी, और सब घोड़सवार मर जाएं तो? इसकी आवाज़ काँप रही थी। ये फिर भी दौड़ेंगे, मैं इन्हें दौड़ा लूँगा और घोड़सवारों को मैं मरने नहीं दूँगा। बच्चे ने इनकलाब बर्पा कर देने वाले इनकलाबी के अंदाज में हाथ की मुट्ठी को हवा में लहरा कर दिखाया। ये देखो, उसने घोड़सवार पर उंगली रखी, ये टूट कर गिर चुका है, तुम्हारी ज़ुबान में ये मर चुका था। मैंने इसे घोड़े की पीठ पर रख कर बांध दिया। तुम गौर करोगे तो भी नहीं वो बारीक मजबूत धागा दिखाई नहीं देगा जिससे मैंने इस घोड़सवार को बांधा है। करो घोड़, ढूंढो धागे को। आलियान ने घोड़ किया, वो धागे को ना ढूंढ सका। बच्चे इस मामले में अपने फ़न की बुलंदियों पर रहा था। मैंने कहा ना, मैं घोड़सवारों को मरने नहीं दूंगा, मैं इन्हें ज़िंदा रखना जानता हूँ। ये घोड़े की पीठ पर हमेशा मौजूद रहेंगे। बच्चे ने आखिरी मार्का भी सर कर लेने वाले सिपा सलार की आवाज़ की खटक की तरह खनक कर कहा। मैंने कहा ना, मैं घोड़सवारों को मरने नहीं दूंगा, मैं इन्हें ज़िंदा रखना जानता हूँ। ये फ़िक्र आलियान के अंदर आसमान पर निकलने वाले धनक की तरह फैल गया। और इसकी चाबी, ये भी टूटी हुई है। उसके अंदर छुप कर बैठे पुराने आलियान ने दुआ की कि काश बच्चे इसे लाजवाब कर दे। बच्चे ने फाते की सर बसजूद होती मुस्कुराहट को अपने होंठों पर सजा लिया। इसकी चाबी है मेरे पास जो कभी नहीं टूटेगी। ये देखो, उसने वो उंगली जो वो घोड़े की टांगों में अरस कर इन्हें दौड़ाता रहा था उठाई। ये है इसकी चाबी, मैं हूँ इस खिलौने की चाबी। कहकर उसने घोड़ों को इस अजीम चाबी के ज़रिए फिर से दौड़ाया और मायूसी के दरमियान मैदान में उम्मीद के घोड़सवार दौड़ने लगे। उसने उसे लाजवाब कर दिया था। सीपी ने मुंह खोला और दूरफना को उगल दिया, क्योंकि इंसान पर यह जायज़ नहीं कि अपने अंदर वो इसे जगा दे। इस आबे फनाह का चश्मा उस पर हराम किया गया है। एक बच्चा भी जानता है कि टूटी हुई खिलौने को कैसे चलाया जाएगा। मैं हूँ इसकी चाबी। घोड़सवार मुकाबले के जोश से ललकार उठे। घोड़ों की टापों ने दिलदली जंगलों को भी बचा डाला। इन पर इंसान सवार थे, वो इंसान जो दुख और शिकस्त खोड़ती के समंदरों को भी पार कर जाते हैं। घोड़े को गिरने ना दो, घोड़सवार को मरने ना दो। इकबाल याद करके ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करती मार्गरेट को काश को ये फ़लसफ़ा सिखा देता और अब वो ज़िंदा होती और इसका बेटा पुल के दहाने ना बैठा होता। जो इंसान रोता है वो आसमानी फ़रिश्तों को रंजीदा कर देता है। फ़रिश्ते क्यों रंजीदा होते हैं मामा? इंसान को रोने के लिए नहीं बनाया गया, उस पर अशरफ होने का ताज सजाया गया है। उस ताज को सजाकर इंसान रोएगा तो रंजीदा ही करेगा ना। इन्होंने इंसान की तख्लीकी देखी है और वो ये कैसे फरामोश कर सकते हैं कि इंसान को वो इल्म व हिकमत अता की गई जो इन्हें नहीं दी गई। अगर इंसान वो मंजर देख ले जब कायनात का रब उसकी तख्लीक का फ़ैसला करता है और नुतफ़े में जान डालता है और इसे परवान चढ़ाता है और लोह पर उसका नाम लिखा जाता है और फ़रिश्तों को इस बंदे के लिए ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं, तो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद हयात के लिए जद्दोजहद करे। वो दुख पर सब्र करे, नेमत पर शुक्र करे, वो ज़िंदगी को बामकसद बनाने को बंदगी जाने। रुतबों में सबसे पहला रुतबा तख्लीक में लाए जाने का होता है और हर तख्लीक पा जाने वाले को इस रुतबे पर फ़ख्र शुक्र करना चाहिए। मामा महर ने उसे अपनी गोद में बिठा कर कहा था। उसे ये याद था, भूल ही गया था इस हालत में यहाँ बैठा था। ज़िंदगी में जो जज्बा आपको बर्बाद करने लगे, इस जज्बे से दूर हो जाएं, क्योंकि इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी तख्लीक का फ़ैसला खुदा ने किया। वो अपना खुदा खुद नहीं बन सकता, वो खुद को बर्बाद नहीं कर सकता। बच्चे की पेशानी चूमकर आलियान वहाँ से उठाया। उसे मार्गरेट नहीं बनना तो उसके पीछे बच्चा घोड़े दौड़ा रहा था, साज बजा रहा था, क्योंकि इस खिलौने की चाबी वो खुद था और वो घोड़सवार इस वक्त तक नहीं गिर कर मरेंगे जब तक वो चाबी सलामत थी। ज़िंदगी खेल नहीं है, ज़िंदगी मैदान है, अब्बत का मैदान, और अब्बत की ज़िंदगी के लिए घोड़े गिरने ना दें, घोड़सवार को मरने ना दें। ये फ़र्ज़ है, वरना इंसान अशरफ होने का शर्फ खो देगा और ये हकीकत है। वो मैनचेस्टर वापस आया तो रात हो चुकी थी। वो अपनी जॉब पर हार्ड रॉक आ गया। मुझसे कुछ ना पूछना। कार्ल ने उसकी आकर गर्दन दबोच ली तो उसने कहा, दोबारा ऐसे गायब ना होना। कार्ल ने उसके एक कान खींचा खुशी के एहसास से। और अब आज रात कार्ल उसे ज़बरदस्ती सड़क पर खींच लाया है। दोनों मटर गश्त करने लगे। आते हुए कार्ल एक हॉल मेट का पिज़्ज़ा उठा लाया था जो वो अपने कमरे में अकेला छोड़कर खुद ज़रा सी देर के लिए इधर उधर गया था। तुम्हारा कब तक ठीक होने का इरादा है? पिज़्ज़ा को सूंघ कर खाते इसने भरे हुए मुंह से पूछा। मैं ठीक हूँ। तुम अपने ठीक होने के बारे में मुझसे ज़्यादा नहीं जान सकते। जब तुम छोटे थे तब तुम ऐसे रहा करते थे। ठीक है, अभी मैं पूरा ठीक नहीं हूँ। चलो फिर बताओ,
پورے ٹھیک کب تک ہو جاؤ گے؟ زندگی ایک عجیب مضمون ہے نا کارل، اپنے نہ ٹھیک ہونے کی بات اس نے زندگی سے شروع کی۔ بالکل نہیں، زندگی یہ خالی مضمون ہے۔ یہ مضمون پڑھا جانے والا نہیں، لکھا جانے والا ہے، اسے ہم لکھتے ہیں۔ یہ زندہ دل ہوگا رنگین یا کامیاب یہ ہم طے کرتے ہیں، یہ مشکل ہوگا بیکار یا فضول یہ بھی اس کا عنوان ہم ہیں۔ میں کارل، تم آلیان، مجھے دیکھو، کیا تم نے مجھے کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے خود کو بھی کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس دن تم سے شرارت کی تمہاری رونی شکل دیکھ کر کی تھی، ورنہ تم جیسے تھے ویسے بچے مجھے پسند نہیں تھے، تم میرے مزاج کے نہیں تھے۔ جانتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے ساتھ اتنا اچھا کیوں بن رہا ہوں، پر سنو، ایک دن چرچ میں سروس کے بعد فادر نے مجھے روک لیا۔ میں خاموش اور اداس رہا کرتا تھا، کافی چھوٹا تھا میں اس وقت۔ وہ کئی بار مجھے سمجھا چکے تھے کہ زندگی کو ایسے اداس ہو کر نہ گزاروں۔ اس دن انہوں نے میرے سامنے ایک گلاس توڑا، گلاس گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں ان ٹکڑوں پر ننگے پاؤں چلنا چاہوں گا؟ میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دکھ ٹوٹا ہوا گلاس ہے، کرچیاں اور ٹکڑے، ان پر چل کر ہم خود کو زخمی کر سکتے ہیں، بس جو ہو چکے اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ گلاس ٹوٹ چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹوٹے ہوئے گلاس کو اٹھاؤ اور باہر پھینک دو، اس کی کرچیوں پر خود کو گھسیٹتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کام عقلی اور بے وقوفی ہے، جبکہ انسان سے عرفۂ توقعات وابستہ کی جاتی ہیں۔ کارل سارا پیزا کھا چکا تھا اور خالی ڈبہ ڈسٹ بن ڈھونڈ کر اس میں ڈال چکا تھا۔ یہ سب باتیں کر کے میں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ میں تم سے زیادہ سمجھدار اور بہادر ہوں۔ آلیان نے اس خاموش اور بہادر انسان کو دیکھا جو کسی کا پیزا چرا کر کھا رہا تھا۔ اگر تم اس کی وجہ سے اپسیٹ ہو تو میں اسے یونیورسٹی سے نکال سکتا ہوں، کارل نے سنجیدگی سے کہا، اور تمہیں اس کی ٹویٹ لینی چاہیے تھی، لے کر مجھے دے دیتے۔ ایسے معاملات میں غصہ نہیں کرتے۔ کسے نکلوانے کا کہہ رہے ہو؟ امریحہ کو۔ کون امریحہ؟ کارل خاموش اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا دیے۔ کون امریحہ؟ دلچسپ، تم کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہو کارل؟ ٹھیک ہے، بات یہیں ختم، بلکہ سب ختم۔ پھر تم پہلے جیسے کیوں نہیں ہو رہے؟ ایسے لگتے تمہاری خال میں کوئی اور چل پھر رہا ہے۔ کارل نے اس کی ناک کی چٹکی لی۔ آلیان کی خال میں آلیان ہی ہے۔ آلیان نے اس کے دونوں کانوں کو ایک ساتھ مروڑا۔ خود کو دھوکہ دے رہے ہو، ایک دوڑ ہو جائے، آلیان نے پیشکش کی۔ کارل نے جاندار کھینکا لگایا۔ بات بدل رہے ہو؟ 4 3 2 آلیان نے انگلیاں اٹھائیں۔ 1 کارل چلایا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ آلیان بھی۔ اب بس یہی حل تھا، بھاگتے پھرنا، آنکھیں میچ لینا، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا، راستہ بدل لینا، غیر حاضر ہو جانا، غیر ہی بنے رہنا۔ مشکل تھا، مشکل سے ہی ہونا تھا۔ ابھی ان کی دوڑ حال سے ذرا دور ختم ہی ہوئی تھی اور کارل جیت گیا تھا کہ ایک پاؤں میں اپنا اور ایک میں کسی دوسرے کا جوتا پہنے شاویز کارل کے سامنے آیا تھا۔ اتفاق سے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک باکسنگ گلوز تھے۔ میرا پیزا تم نے کھایا ہے؟ وہ باکسنگ رنگ میں آیا۔ نہیں، تم سے کس نے کہا؟ کارل پر سارے جہان کی معصومیت جچتی تھی۔ تمہارے چمکیلے ریکارڈ نے۔ اب شرافت سے میرا پیزا واپس کر دو۔ کارل نے پورا جبڑا کھول دیا۔ دیکھو، کیا اس میں سے تمہارا پیزا ہو کر گزرا ہے؟ شاویز سے منہ پھیر لیا اور ناک پکڑ لی۔ یہ باکسنگ گلوز تم دیکھ رہے ہو نا، اور تم جانتے ہو عامر خان میرا پسندیدہ باکسر ہے۔ تم مجھے اکسا رہے ہو کہ میں اسی سڑک پر خراج تحسین پیش کروں۔ اس نے باکسر کی طرح اچھل کر کہا۔ بڑی تم آلیان سے پوچھ لو، میں نے تو 2 ہفتوں سے پیزے کی شکل نہیں دیکھی، جبکہ ان 2 ہفتوں میں پورے 10 پیزا ہال سے غائب ہوئے ہیں، شاویز نے دائیں ہاتھ کو لہرا کر کہا۔ کارل نے اس گھونسے سے اپنی ناک بچائی۔ اس نے ہی پیزا کھایا ہے، آلیان نے کہا۔ کارل کو ذرا حیرت نہیں ہوئی، اسے آلیان سے یہی توقع تھی۔ شاویز نے ہاتھ لہرایا، مکہ مارنے کے لیے نہیں، بلکہ مکے کی متوقع آمد کی خبر دینے کے لیے۔ جو ٹیسٹن کے جوتے تم نے مارک کو رینٹ پر دیے تھے، میں احتیاطاً انہیں اس کی وارڈروب سے نکال کر اپنی وارڈروب میں لاک کر آیا ہوں۔ آلیان پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا کہ اب کارل تم کیا کرو گے؟ کارل خاموش سا شاویز کو دیکھنے لگا۔ اس کے جوتے پیزا سے مہنگے تھے۔ اب تم پیزا لے آنا اور جوتے لے جانا۔ جب تک پیزا نہیں آئے گا کافی گھنٹے جوتوں پر ہرجانہ بڑھتا جائے گا۔ 1 گھنٹے بعد آنے کی صورت میں 2 دن جوتے استعمال کر کے تمہیں دوں گا، اور میں یہ بتا دوں کہ انہیں پہن کر میں فٹ بال کھیلنے کا ارادہ رکھتا ہوں، شاویز نے کلائی مکہ لہرا کر کہا۔ کارل نے شاویز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پچھلے ہفتے تم نے جیری کو اپنا ہینڈی کیم استعمال کے لیے دیا تھا۔ جیری اتنا لاپرواہ ہے کہ اسے اسٹڈی ٹیبل پر ہی رکھتا ہے، کارل نے کہا اور ہال کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب تک شاویز کو بات سمجھ میں آئی
تھوڑی سی دیر ہو چکی تھی، پھر بھی وہ کارل کے پیچھے تیزی سے بھاگا، لیکن کارل ہال کا داخلی دروازہ پار کر چکا تھا۔ اور میں یہ بتا دوں کہ میں ہینری کیمپ کو نہلانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کارل نے بھاگتے ہوئے چلا کر کہا۔ لیان نے بھی دونوں کے پیچھے بھاگنا مناسب سمجھا کیونکہ اس کا ارادہ شاویز کی مدد کرنے کا تھا۔